اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات پڑھیے گا محمد علیہ محمد. حضرات گرامی، گفتگو کا آغاز فقہی مسئلے سے ہی کروں گا. ایک سوال جو کل کی گفتگو کے حوالے سے پوچھا گیا ہے، بلکہ ایک حکم ہے کہ بات کی وضاحت ہو جائے. ایسا لگا کہ شاید بیان کرنے میں جو الفاظ میں نے استعمال کیے تو ممکن ہے کچھ غلط فہمی پیدا ہوئی ہو. کل ہم نے ایک بات کی تھی کہ انسان مرنے کے بعد اپنے صرف 1/3 مال کا مالک رہ جاتا ہے، یعنی 1/3 مال کے اندر صرف تصرف کر سکتا ہے، 1/3 مال کے اندر سے وصیت کر سکتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے وصیت کی تھی کہ میرے باغ کی ساری کھجوریں راہ خدا میں صدقہ دے دی جائیں، پیغمبر اکرم کو وصی بنایا تھا. تو سوال یہ آیا کہ مولانا صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب ایک شخص کا آپ کہہ رہے ہیں کہ 1/3 سے زیادہ اپنے مال میں جو ہے وصیت نہیں کر سکتا، اور وہ وصیت کر رہا ہے کہ پورے باغ کی کھجوریں جو ہے دے دی جائیں، تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو انداز تو کئی سارے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا جواب ایک سنگل لائنر آنسر ہے اس کا کہ ہمیں اتنا ماننا پڑے گا کہ وہ جتنی بھی جائیداد چھوڑ کے گیا تھا وہ ایک باغ کی کھجوریں جو تھیں وہ 1/3 کے اندر اندر ہوں گی. سمپل. اس لیے کہ پورا باغ تو صدقہ نہیں کر رہا، باغ کی کھجوریں صدقہ کر رہا. تو ممکن ہے مثال کے طور پر باغ جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کا ہو، لیکن جو اس کی کھجوریں ہو 1 سال کی فصل، تو بہرحال اتنی نہیں ہوتی کہ کہا جا سکے کہ وہ should be more than 1/3 of the entire property and اس کی جتنی بھی جائیداد تھی اس سے 1/3 سے زیادہ ہوگا. تو ڈیفینیٹلی جب پیغمبر اکرم وصی بنے بھی ہیں اور اس نے وصیت کی بھی ہے تو پھر سوچا جا سکتا ہے کہ اس کے ایک نہیں 10-15 باغ ہوں گے، ممکن ہے کاروبار بڑا ہوگا وغیرہ وغیرہ. اس میں سے ایک کام اس نے یہ کیا کہ 1 سال کی کھجوریں جو ہے ساری سرائے خدا میں صدقہ کر دی جائے. مجھے جو آج بات کرنی ہے ایک اور فقہی مسئلے کو میں شروع کر رہا ہوں. 4-5 دن ہمارے پاس ہیں تو کچھ باتیں 1-2 دن کے اندر میں اس کو کوشش کروں گا سمیٹنے کی. بڑا مشکل سا موضوع ہے، اور عام طور پر یہ موضوع وہ ہے کہ مجلسوں میں تو ایک طرف درکنار، حتیٰ جہاں خالص فقہی سیشن ہوتے ہیں، جہاں پر لوگ آتے ہی صرف فقہ سیکھنے کے لیے کہ مولانا صاحب 1 گھنٹہ آپ خالصتاً فقہ کی کلاس لیں، وہاں پر بھی یہ مسائل اتنی آسانی سے ڈسکس نہیں ہوتے، اس لیے کہ مشکل سمجھے جاتے ہیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے. اور عنوان ہے شکیات نماز. بڑا مشکل عنوان ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس شکیات کے حوالے سے کچھ موٹی موٹی باتیں، کچھ بالکل بیسک بنیادی باتیں آپ جان کی کوشش گزار کر دوں تو کیا ہوگا کہ ایک بنیادی انڈرسٹینڈنگ آپ کی ڈیولپ ہو جائے گی. شکیات نماز کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی نماز کے دوران آپ کو کسی طرح کا شک پیش آتا ہے اپنی نماز کے بارے میں. تو شک کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں، 50-50 ہوتے ہیں، نہ 100% اس سائڈ پر نہ 100% اس سائڈ پر. کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے کسی بھی حوالے سے. جب بھی آپ کو شک ہو، ایک بنیادی بات یاد رکھیں کہ شک ہوتے ہی آپ کی نماز باطل نہیں ہو جاتی. یہ سب سے پہلی بات ہے کہ بنیادی ترین نقطہ. جب آپ کو شک ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کسی وجہ سے بھی آپ کی توجہ، بیسیکلی وجہ یہی ہوتی ہے انسان کی توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے، تو پھر وہ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے کہ اب کیا ہوا. بعض اوقات توجہ ہوتے ہوئے بھی ڈاؤٹ فل ہوتا ہے. مثال کے طور پر انسان نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اس کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ جو رحمان میں جو ہے کا تلفظ تھا وہ میں نے صحیح پروننس کیا کہ نہیں کیا. یہاں پر کیا کہتے ہیں اس کی نہیں یہ بات کہ اس کا جو ہے وہ اٹینشن اس کی مس ہوئی ہے کہیں پر، نہیں وہ اٹینٹیو ہے اور اٹینشن کی وجہ سے اس کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے
کہ I was able to pronounce it right or not. جو میرے استاد نے بتایا تھا کہ ہے کو مثلا جو ہے وہ حلق سے نکالنا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، پرابلم پیش آتا ہے. ولضالین پڑھا، اکثر لوگ ولضالین کو جو بہت زیادہ کیئرنگ ہوتے ہیں، میں نے سنا ہے دیکھا 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھنے بیچارے. غیر المغضوب علیہم ولضالین نہیں ہوا، چلو دوبارہ پڑھو. غیر المغضوب علیہم ولضالین پھر نہیں ہوا، چلو دوبارہ پڑھو، تیسری مرتبہ پڑھو. تو یہ مس اٹینشن کی وجہ سے نہیں ہوتا، اٹینشن کی وجہ سے ہوتا ہے اتفاقاً. تو اینی ویز جب ڈاؤٹس ہوتے ہیں تو آپ کی نماز سب سے پہلے باطل نہیں ہو جاتی. فرسٹ آف آل ڈاؤٹس کی صورت میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں کھڑا تو ہو گیا، میں نے تشہد پڑھا کہ نہیں پڑھا. آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ میں دوسری رکعت میں ہوں کہ تیسری رکعت میں ہوں. آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے میں تیسری رکعت میں ہوں چوتھی رکعت میں ہوں. آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے ایک سجدہ کیا کہ 2 سجدے کیے. کئی سارے چھوٹے چھوٹے ڈاؤٹس ہیں جو نماز میں پیش آتے ہیں. فرسٹ آف آل ڈاؤٹ ہوتے ہی آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی. اسلام آپ کو پرمیشن دیتا ہے، بلکہ گائیڈ کرتا ہے کہ پاز، ناٹ اسٹاپ، پاز، رک جاؤ، کچھ دیر کے لیے پاز کرو اور پاز کر کے سوچو کہ واٹ واز ایکچوئل سچویشن اینڈ واٹ از مائی ایکچوئل سچویشن. اگر تمہیں یاد آ جاتا ہے کسی طریقے سے بھی اور تم ون سائیڈڈ ہو جاتے ہو، اوکے، بات ہی ختم ہو گئی، تم ڈاؤٹ سے باہر آ گئے. تم کھڑے تھے، تمہیں شک ہو رہا ہے میں نے تشہد پڑھا کہ نہیں پڑھا، اوکے رک جاؤ سیکنڈ کے لیے، غور کرو، سوچو، یاد کرو تشہد پڑھا کہ نہیں پڑھا. تمہیں یاد آ گیا کہ نہیں میں نے یقیناً نہیں پڑھا، اوکے بیٹھ جاؤ، ریورس میں جاؤ، تشہد پڑھو، نئے سرے سے کھڑے ہو. سیٹ سمپل. تمہیں یاد آ گیا کہ تشہد پڑھ لیا تم نے، جسٹ کنٹینیو، دوبارہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاؤٹ ہو رہا ہے پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے. اب سردیوں کے دن ٹھنڈے پانی سے وضو، خیر یہ مثالیں اب امریکہ کی نہیں ہیں، اتنی سردی ہیں یہاں پر، ہسٹری میں تو مثال دینے ہی مزہ نہیں آتا. مزہ آتا ہے جب نیو جرسی میں انسان ہو، وہاں مثال دے رہا ہو سردیوں کی. جو نیو یارک میں ہو یا مثال کے طور پر شکاگو میں ہو تب سمجھ میں آتا ہے مثال ہے. لیکن چلیں فرض کر لیتے ہیں بھائی اب سردیوں کے دن ہے، چلیں کم از کم اتنا تو ہے کہ جوانی کی نیند اور سردیوں کا موسم اور بستر کے چھوڑنا اور پھر مسلح پر آنا، تو بہرحال چانسز ہے کہ انسان کو پتہ نہ چلے پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے. تو اسلام کہتا ہے اوکے ویٹ کرو، پاز کرو، سوچو ذرا سا. اب مثال کے طور پر میں ایک ایگزامپل بنا رہا ہوں، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ میں ٹیکنیکل مسئلہ بتا رہا ہوں. یہ مجھے اکثر سمجھانا پڑتا ہے، دیکھیں فقہی مسئلہ اور ہوتا ہے، ٹیکنیکل مسئلہ اور ہوتا ہے. مجھے ایک بات میں نے بہت شیئر کی ممبر سے. ایک مرتبہ ہم سعودی عرب سے واپس آ رہے تھے پاکستان حج کر کے، تو ہماری فلائٹ 2 گھنٹے کا ٹائم ڈفرنس ہے پاکستان کا اور سعودی عرب کا. یعنی سعودی عرب میں اگر مثال کے طور پر صبح کے 4 بجے تو پاکستان میں صبح کے 6 بجے ہوتے ہیں، 4 گھنٹے کی فلائٹ کا ٹائم ہے. اب اتفاقاً یہ ایگزامپل تھی کہ صبح 4 بجے فلائٹ تھی سعودی عرب سے اور 4 گھنٹے کی فلائٹ. تو سعودی عرب میں جب 4 بجے تھے صبح کے تو فجر کی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا، اس وقت پاکستان میں 6 بجے ہوئے تھے. صبح 10 بجے پاکستان میں جہاز نے لینڈ کرنا تھا، اس وقت تک یقیناً نماز قضا ہو چکی تھی. تو نماز کا وقت بھی جہاز میں آنا تھا اور نماز قضا بھی جہاز میں ہونی تھی. تو چانس ہی نہیں، چوائس ہی نہیں آپ کے پاس، نماز تو پڑھنی پڑنی جہاز میں، آپ کو نماز تو معاف نہیں کسی صورت میں بھی. تو اب جب تقریباً 1.5-2 گھنٹے ہوئے پلین کو اڑے ہوئے، تو ایک صاحب میرے پاس ہے، کہنے مولانا کیا کروں نماز کے لیے، قبلہ کہاں پہ ہوگا، قبلے کا ڈائریکشن. وہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کو کوئی ڈائریکٹ جو ہے وہ کانٹیکٹ جبریل کے ساتھ جو آگے بتا کے گئے ہوں گے قبلہ کہاں پر ہے. اینی ویز تو کہ مولانا صاحب بتائیے قبلہ کہاں پر ہے. میں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، جہاز کی دم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں، ٹیل کی طرف جہاز کی آپ منہ کر کے نماز پڑھ لیں. شکریہ ادا کیا، لیکن ایک جملہ ساتھ میں کہہ دیا. کہنے لگا مولانا آپ کو بڑا شکریہ، تھینک یو، آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا. میں نے کہا بھائی کیسے مسئلہ حل کر دیا؟ اچھا میں چونک کے کچھ نہ کوئی پرابلم ہے اس کے اندر. کہنے لگے مولانا میں بہت زیادہ سفر کرتا ہوں، میرا بزنس ہے، تو مجھے امپورٹس کے لیے جو ہے یا ایکسپورٹس کے لیے سم ٹائم ہانگ کانگ جانا پڑتا ہے، چائنا جانا پڑتا ہے، میں دبئی جاتا ہوں، میں ادھر جاتا ہوں. اب آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا، میں جب بھی جہاز میں ہوں گا نماز کا وقت آئے گا دم کی طرف ہو کر کے نماز پڑھ لوں گا. میں نے کہا بھائی میں نے فقہی مسئلہ نہیں بتایا، ٹیکنیکل مسئلہ بتایا. جہاز جب سعودی عرب سے پاکستان آ رہا ہے تو قبلہ کہاں پر ہوگا؟ ٹیکنیکل سی چیز ہے کہ جب مکے سے ایک جہاز اڑ کے آ رہا ہے پاکستان کی طرف تو ٹیل کی طرف ہوگا. یہی سوال اگر آپ نے پوچھا ہوتا جب پاکستان سے جہاز جا رہا ہوتا سعودی عرب کی طرف، تو میں کہتا پائلٹ کی طرف ہو کر کے نماز پڑھ لو. تو اٹ واز ناٹ دا فقہی پرابلم، اٹ از ٹیکنیکل پرابلم. تو سم ٹائمز جو ہے وہ لوگ ہم امامہ دے کے سمجھتے ہیں کہ مولانا ہمیشہ فقہی مسئلہ بتا رہے ہیں. نہیں، میں بہت سی مرتبہ ٹیکنیکل مسئلہ بتا رہا ہوتا ہوں. تو یہاں پر بھی ٹیکنیکل ایگزامپل دے رہا ہوں، میں ایک ایگزامپل بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فرض کر لیں آپ نے وضو کیا، وضو کر کے آپ مصلی پر کھڑے ہو گئے. اب آپ مثال کے طور پر جو ہے وہ کھڑے ہوئے آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میں پہلی رکعت میں ہوں کہ دوسری رکعت میں ہوں، اور آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور آپ کی نظر پڑی سجدگاہ پر اور سجدگاہ میں دیکھا کہ گیلی ہے، اور آپ کی عادت ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز سے پہلے کوئی سجدہ وجدہ نہیں کرتے. تو یہ گیلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ سجدہ کر چکے ہیں یہاں پر.
تو اب آپ ون سائڈ ہو جائیں گے، اچھا یہ پہلی رکعت ہے دوسری رکعت ہے نا. وہ اب یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے. ممکن ہے آپ کی عادت ہو نماز سے پہلے سجدہ کرنے کی، تو یہ مثال کام نہیں آئے گی. یہ مثال اسی صورت میں کام آئے گی جو نماز سے پہلے سجدہ نہیں کرتے. تو پہلی رکعت جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تب جو سجدے کا خشک ہوتی ہے، جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کچھ دیر کے لیے گیلی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آپ اپنی گیلی پیشانی آپ نے مثلا پیشانی. اچھا اس وقت جب آپ کی عادت ہو پانی نہ پہنچنے کی وضو کے بعد، کچھ لوگ ہیں جو وضو کا پانی پہنچ لیتے ہیں. اچھا سوال بھی پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب وضو کے بعد پانی پہنچا جا سکتا ہے؟ جی ہاں پہنچا جا سکتا ہے، بس آپ اس کے بینیفٹ سے محروم رہیں گے. روایتوں میں کہ جب تک آپ وضو کا پانی آپ کے بدن میں باقی رہتا ہے پروردگار کی رحمت برستی رہتی. اب آپ چاہتے ہیں دیر تک رحمت خدا آپ کے شامل حال رہے، آپ اس کو نہ پہنچیں. آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی جلدی ڈسکنیکٹ ہو جائے رحمت خدا پہنچ لیں. اٹس اپ ٹو یو، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. تو سب سے پہلے شکیات نماز میں جب بھی کوئی شک پیش آتا ہے آپ کو تو آپ نے سوچنا ہے. اگر ون سائیڈڈ ہو جاتے ہیں اسلام اس آپ کے اس سوچ کو، اس ون سائیڈڈ ہونے کو، چاہے وہ 100% ون سائیڈڈ نہیں ہو رہے ہیں، آپ 80% ون سائیڈڈ ہو گئے، یعنی وہ 50% والی کیفیت ختم ہو گئی، اسلام کہتا ہے اوکے گو فور دیٹ، تمہاری نماز صحیح ہے. اگر آپ 50% پر ہی باقی رہتے ہیں تو اب میں ایک بنیادی مسئلہ ابھی عرض کر رہا ہوں، تفصیلات انشاءاللہ اگلی کلاسز میں. اور وہ یہ کہ اسلام اس کو ٹریٹ کرتا ہے ایز اے بیماری. شک کو ایک بیماری سمجھتا، ایک پرابلم سمجھتا. اس پرابلم کو ٹریٹ کرنے کے اسلام کے پاس 3 طریقے ہیں. دیکھیں یہ جو میں بات سمجھا رہا ہوں شکیات تو ہے، لیکن شکیات کے ساتھ ساتھ میری خواہش ہے کہ ہم دین کے مزاج کو سمجھیں. مینی آف دا ٹائمز ہم دین کی ایک بات لے کر سمجھتے ہیں کہ دین یہی کچھ ہے. دین وہ ضرور ہوتا ہے جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتا. مثلا ہم کہتے ہیں پروردگار بڑا رحمان رحیم جاننے والا، معاف کرنے والا، یقیناً معاف کرنے والا. لیکن وہی خدا جو اپنے آپ کو رحمان کہہ رہا ہے، وہی خدا اپنے آپ کو قہار بھی تو کہہ رہا ہے. بھائی زندگی میں آپ ایک مرتبہ تو کہیں خدا قہار بھی، اگر آپ نے ساری زندگی اسی پہ نکال دی رحمان ہے رحمان ہے، تو خدا کہے گا بھائی میں صرف رحمان تو نہیں تھا، قہار بھی تو تھا. جہاں تمہارے مطلب کی بات آئی تم نے ریڈ سگنل توڑا، ہاں امریکہ بڑا مہربان ہے، کوئی مہربان نہیں، ٹکٹ کٹے گا. تو پروردگار بھی ٹکٹ، یعنی اگر پروردگار نے ریڈ سگنل لگا کے، یعنی آپ یہ امریکہ میں سمجھ میں آتا ہے انسان کو کہ اگر میں نے ریڈ سگنل کراس کیا اور مجھے ٹکٹ لگا تو کوئی گناہ نہیں کیا امریکہ نے، کوئی غلطی نہیں کی. یعنی آپ ہی لوگ ہوتے ہیں نا سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بنانا اچھی بات ہے، ریڈ سگنل پہ گاڑی کراس کی تو ٹکٹ تو لگنا چاہیے، چاہے آپ پر بھی لگا ہوگا ٹکٹ، لیکن آپ سپورٹ کریں گے کہ نہیں بات تو صحیح ہے، میں نے کراس کیا تھا ٹکٹ لگنا چاہیے تھا. تو پروردگار نے اگر کہیں ریڈ لائٹ لگا کے رکھی اور وہاں میں کراس کروں اور پروردگار جو ہے وہ ٹکٹ لگا دے، میں کہوں خدا تو تو رحمان تھا، تو نے کیوں لگا دیا ٹکٹ؟ تو پروردگار بھی ٹکٹ لگائے گا. اچھا اب سمجھانا صرف یہ ہے کہ جب یہ شک ہے تو اس شک کو دین نے 3 طرح سے ٹریٹ کیا. یہ مزاج دین سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. بعض اوقات آپ کا شک ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ بابا یہ بلا وجہ بیمار ہے. بعض شک ایسے ہوتے ہیں جہاں اسلام یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بلا وجہ آپ اپنے آپ کو بیمار کر رہے ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، بلا وجہ میں وضو کرنے بیٹھے ہیں، بابا 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ میں وضو ہونا چاہیے، آدھا گھنٹہ وضو میں لگ رہا. ایسے شکی مزاج کو اسلام کہتا ہے کہ بابا تمہیں ضرورت ہی نہیں شک کرنے کی، ہم تمہیں بیمار مانتے ہیں، چھوڑ دو اس شک کو، جاؤ تمہارا وضو صحیح ہے، جاؤ کوئی پرابلم ہی نہیں. تو سم ٹائمز اسلام ایسے ٹریٹ کرتا ہے. شکیات نماز میں بھی شک کرتے ہیں، اسلام کہتا ہے لک ڈونٹ کیئر، آگے بڑھو. وَلَوَّالِينَ ڈاؤٹ فل ہوں، صحیح پڑھا یا غلط پڑھا، یا تو یقین ہے کہ غلط پڑھا، وہ تو بات ہی الگ ہو جائے گی، لیکن ڈاؤٹ فل ہوں. ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اسلام کہتا ہے کہ نو نیڈ ٹو ریسائٹ اٹ سیکنڈ ٹائم. ڈاؤٹ ہے جسٹ ڈونٹ کیئر، صحیح ہے. اف یو آر ان ڈاؤٹ بس الحمد للہ رب العالمین، الحمد ہے صحیح نکالا تھا کہ نہیں نکالا تھا، ڈاؤٹ ہے جسٹ ڈونٹ کیئر، صحیح ہے تمہاری نماز. تو سم ٹائمز ہیں اور بھی جگہ جہاں اسلام کہتا ہے جسٹ ڈونٹ کیئر. کچھ جگہ ایسی ہیں اسلام کہتا ہے نہیں معاف نہیں کروں گا، یہاں پر یو شوڈ ٹیک کیئر. ڈاؤٹ ہو رہا ہے اصلا معاف ہی نہیں ہوگا، تمہاری نماز باطل ہے. کچھ جگہ پہ اسلام کا مزاج نظر آئے گا، سب کا شانے پر کوئی مسئلہ نہیں، اور کچھ جگہوں پر اسلام گریبان تھام لے گا، نہیں خبردار
سوری یہاں معافی نہیں ملے گی. وہی ایگزامپل جو فجر کی دے رہا تھا میں, تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا پہلے رکعت دوسری رکعت, ٹوٹل 2 ہی رکعتیں. ایک اماں ایک خاتون دوسری خاتون کو بتا رہی تھی میرا بچہ دوڑ میں 2nd نمبر پہ آیا, ماشاءاللہ مبارک کو. کتنے بچے دوڑے تھے؟ 2 بچے. غور فرمانے 2 رکعت کی نماز ہے, اس میں بھی آپ کو نہیں پتا پہلے رکعت ہے دوسری رکعت ہے. اسلام کہتا ہے معاف نہیں کروں گا, سوری تمہاری نماز باطل ہے, نئے سرے سے سٹارٹ کرو. ہاں سوچو, اگر یاد آ جاتا ہے ٹھیک ہے ہم تمہیں اون کریں گے, لیکن اگر نہیں سمجھ میں آیا نماز باطل ہے, اس نماز کو معاف نہیں کریں گے. اور تیسرا جو کیفیت ہے, کیٹیگری, 3 کیٹیگریز ہیں, یعنی سمجھ لیجیے. فرسٹ کیٹیگری جسٹ ڈونٹ کیئر, سیکنڈ کیٹیگری نو کمپرومائز, اینڈ تھرڈ کیٹیگری آپ کو بتایا جائے گا ریمیڈی. تمہارا شک صحیح ہے, ایک کام کرو, یوں کر لو تمہاری نماز صحیح ہو جائے گی. یعنی نہ کہا کہ ڈونٹ کیئر, نہ کہا نو کمپرومائز, درمیان کا راستہ. کیئر, ڈونٹ کیئر بھی نہیں, کیئر کرنا پڑے گا. نو کمپرومائز بھی نہیں, کمپرومائز بھی کریں گے. ایسا کر لو تو صحیح ہو جائے گا, ایسا کر لو تو مان لی جائے گی بات. مثال کے طور پر, اچھا اب یہ مثالیں جو انشاءاللہ تینوں کیٹیگریز کی, فرسٹ کیٹیگری, سیکنڈ کیٹیگری, تھرڈ کیٹیگری, انشاءاللہ اگلی کلاس میں دوں گا. آج بہت ٹائم ہو گیا پھر مسئلے میں. ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی, سورہ مبارکہ نحل کی آیت مسلسل سرنامہ کلام بن رہی ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع, خدا نے تمہیں سماعت کی طاقت دی, یو کین لسن. خدا نے تمہیں بصارت کی طاقت دی, یو کین سی. خدا نے تمہیں قلوب دیے, یو کین تھنک. لعلکم تشکرون, اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اچھا اب مجھے اندازہ ہے کہ چونکہ لفظ تشکرون کو میں کلیئر کر چکا ہوں کل کی گفتگو میں سمجھا کے ڈیٹیل سے, تو ناؤ یو ول بی انجوائنگ مور دس آیت. اب مزہ آ رہا ہوگا شاید کو سننے میں, کہ وہاں لا تعلمون سے بات کو شروع کیا اور یہاں کہہ رہا ہے کہ تشکرون. اللہ نے تمہیں لا علم پیدا کیا, سماعت دی, بصارت دی, اور خدا نے تمہیں جو ہے وہ افئدہ قلوب دیے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. یعنی علم بھی حاصل کرو, عمل بھی کرو. علم حاصل کر کے رک مت جاؤ. جو ڈیوائسز جو کہتے ہیں نا کہ خدا نے تمہیں یہ اپارچونیٹیز جو دی ہیں, جو ڈیوائسز تمہیں عطا کی ہیں پروردگار نے, ان کا صحیح استعمال کرو. اور اسی آیت کے ضمن ہم تربیت اولاد کے عنوان سے مسلسل آپ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. عزیزان گرامی ذرا غور کیجئے گا, تربیت اولاد کے ساتھ ساتھ چونکہ میری خواہش میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کے نکات بھی واضح ہوتے رہیں, اور کچھ ایسے موضوعات جو باقاعدہ موضوع بنا کر میں ڈسکس نہیں کر پا رہا ہوں لیکن ضمناً وہ آتی رہے 5-5 منٹ کی باتیں, تو اچھا ہے کہ ہم اس حوالے سے بھی تھوڑا سا اپگریڈ ہوتے رہیں گے. یہ جو سماعت کی طاقت اور بصارت کی طاقت کے ساتھ پروردگار نے افئدہ کی طاقت کا تذکرہ کیا, بظاہر ہمارے موضوع سے کوئی بھی لنک نہیں ہے. مجھے معلوم ہے جو روایت میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں 0% لنک ہے, لیکن بہرحال ایک تمہید, اور اس تمہید کے ساتھ اس آیت کا 100% لنک ہے ہمارے موضوع کے ساتھ. اور وہ تمہید کیا؟ وہ تمہید یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس آیت کی ابتدا میں جو کام کیا, حالانکہ اس آیت کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے لا تعلمون, اور اس لا تعلمون کو ختم کرنے کے لیے پروردگار نے کیا احسان کیا, یہ بات ہوتا ہے. لیکن ایک عجیب کام اس آیت کی ابتدا میں پروردگار عالم نے کیا, اور شاید یہ نقطہ بھی اس آیت کے اندر چھپا ہوا ہو, شاید ہمیں اپنی مرضی سے تفسیر کرنے کی رائٹ نہیں, لیکن شاید کہ جب وہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو ہم نے لا تعلمون پیدا کیا, تمہیں سماعت دی, تمہیں بصارت دی, تو دیکھو ایک بات قید رکھنا, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. تربیت کی پہلی بات میں تمہیں کر دوں کہ تم اپنے آپ کو اتنا زیادہ سمجھدار مت سمجھنا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, یاد رکھنا جو کام ہو رہا ہے وہ پروردگار کر رہا ہے. واللہ اخرجکم, یہ جو انسان کے اس دنیا میں وجود میں آنے کا سسٹم ہے, یہ جو انسان کی پیدائش کا سسٹم ہے, ایک بچہ اس دنیا میں کس طرح سے جنم لیتا ہے, ایک بچہ کس طرح سے اس دنیا کا حصہ بنتا ہے, اور پوری کائنات اس سسٹم میں بیس کر رہی ہے
یہ تمہارے پروردگار نے سسٹم بنا کے دیا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، خدا ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالتا. یعنی میں نے جملہ عرض کیا تھا بالکل پہلی گفتگو میں، اس سے مستعار لے رہا ہوں دوبارہ، کہ انسان ایجاد نہیں کرتا، انسان دریافت کرتا ہے. لہذا پروردگار عالم یہ بات چاہتا ہے کہ تمہیں یہ ساری بات ذہن میں رکھنی ہے. تم اس سماعت کے ذریعے، اس بصارت کے ذریعے جتنا بھی انٹلیکچوئل ہو جاؤ، ہم نے تمہیں قلوب عطا کیے ہیں، ہم نے تمہیں سوچنے کی طاقت دی ہے، ہم نے تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ تم سوچ سکتے ہو، ہم نے تمہیں بنایا اس قابل بنایا کہ تم انالائز کر سکتے ہو، ہم نے تمہیں اتنا صاحب قدرت بنایا ہے کہ تم دنیا کی ساری چیزوں کو تسخیر کر سکتے ہو. لیکن یاد رکھنا کہ جو تم کچھ کر سکتے ہو، اف یو آر دا کنگ آئی ایم دا کنگ میکر. اے بندے تو کنگ ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ میں کنگ میکر ہوں، تو مخلوق ہے، میں خالق ہوں. اس عقیدے کو جو ہے مت بھولنا. پروردگار کو درمیان سے نکالنے کے بعد جتنی بھی ڈگریز آ جائیں، پروردگار کو درمیان سے نکالنے کے بعد انسان جتنا بھی سمجھدار بن جائے، پروردگار کے وجود کو ذہن سے نکالنے کے بعد انسان جتنا بڑا انسان بن جائے، جتنی بڑی انوینشنز کر لیں، یاد رکھیے گا ذہن گرامی، سب بیکار ہو کر آ جائے گا. یہ سب اسی صورت میں کام کا ہے کہ جہاں عمل کے ساتھ ساتھ، ترقی کے ساتھ ساتھ، علم کے ساتھ ساتھ، بلندیوں کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے کی اصلاح ہوتی رہے. اور عقیدہ پروردگار کی وحدانیت کا عقیدہ بھی، پیغمبر کی رسالت کا عقیدہ بھی، اہل بیت کی ولایت کا عقیدہ بھی. اور یاد رکھیے گا ذرا میں ایک سوال ہے، اور میں ایک پہلو پر بات کر رہا ہوں، 100% بات کبھی بھی کوئی نہیں ہوتی، ایک پہلو پر بات کر رہا ہوں. اکثر ہمارے علماء پڑھتے ہیں اور صحیح پڑھتے ہیں، پروردگار کی وحدانیت سب سے بلند چیز، پیغمبر کی رسالت اعلیٰ ترین مقام، مولا کی ولایت، اس کے بغیر بھی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. تو بعض اوقات ہمارے نوجوان کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے، مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، ایک آدمی ہزاروں سال سے عبادت، سینکڑوں سال سے، دسیوں سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج پر حج کی جا رہا ہے، زکات پہ زکات دی جا رہا ہے، آپ کہہ رہے عبادت ہی قبول نہیں ہے، بیکار ہے. میں اکثر ایک ایگزامپل دیتا ہوں سادہ سی. اچھا مجھے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، میں کوشش کرتا ہوں بڑی سادہ سی ایگزامپل تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے. ایک ایگزامپل میں نے دی اور کئی جگہوں پر ایگزامپل دی. ہم میں سے کون ہے جس کو چائے بنانا نہیں آتا؟ یعنی اگر پاکستان میں رہتے ہوئے نہیں بھی آتا تھا تو امریکہ میں آ کے تو بالکل معلوم ہو گیا. امریکہ میں آ کے تو اچھے کو آٹے ڈال کے بعد معلوم ہو جاتا ہے چائے کیا چیز ہے. چائے بنانا ہر ایک کو آتا ہے. اچھا میں کہوں بتائیے کہ چائے بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ تو آپ فوراً کہیں گے مولانا صاحب 4 چیزیں ضروری ہیں، ہے نا؟ پانی چاہیے، دودھ چاہیے، شکر چاہیے اور پتی چاہیے. اب خدا بھلا کرے اہل امریکہ کا کہ ان 4 میں سے پہلے جو ہے وہ شکر نکالی، اب دودھ نکال دیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آئندہ چند سالوں میں جب امریکہ میں آؤں گا تو کہیں گے مولانا صاحب گرم پانی پی لیں، پتی بھی نہیں ہے اب چائے کے اندر. ایسے چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں. لیکن چلے 4 چیزیں ہیں جن کو بنا کے چائے بنتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے گلاس لیا، دنیا کا بہترین پانی اس گلاس کے اندر ڈالا، بہترین دودھ اس کے اندر ڈالا، بہترین، اس سے اچھی کوالٹی کا پانی نہیں تھا دنیا میں، اس سے اچھی کوالٹی کا دودھ نہیں تھا، اس سے اچھی کوالٹی کی. آج یہ ایک ریسرچ آئی انٹرنیٹ کے اوپر، $35,000 کی آدھا کلو چائے، اور وہ بھی فرسٹ پروڈیوس ہونے والی ہے جولائی کے اندر یا جون، چائنا کے اندر. چائنا اتنی مہنگی پروڈکٹ کب سے بنانے لگا نہیں پتا چلا. لیکن خیر، بہترین پتی میں نے ڈال دی، بہترین شکر میں نے ڈال دی، چائے بن گئی؟ نہیں، چائے تو نہیں بنی. میں نے گلاس کے اندر 4 سی ڈالی، چائے تو نہیں بنی. کہ مولانا بات ہی کہ اس کو گرم بھی تو کرنا پڑے گا، چولہے پہ رکھنا پڑے گا، یا اگر فرض کرنا یہاں کے مزاج کے اعتبار سے بات کریں تو مائکرو ویو میں رکھنا پڑے گا. یعنی حرارت کے بغیر یہ چائے نہیں بننے والی. ہیٹ ضروری ہے، آگ دینا ضروری ہے، یا ہیٹ ہوگی تو چائے بنے گی، ورنہ چائے نہیں بنے گی. تو بس دین کی مثال بالکل ایسی مثال ہے. تم بہترین نماز لے کر آ جاؤ، بہترین روزہ لے کر آ جاؤ، بہترین حج لے کر آ جاؤ، بہترین زکات لے کر آ جاؤ، اگر علی کی محبت کی حرارت نہیں ہوگی تو یہ ہانڈی پکنے والے نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. غور فرمائے تھے نگرامی. لیکن ایک بات اب میں کیا کروں، میں اپنے مزاج سے مجبور ہوں. اور اچھا میں نے جہاں بھی یہ نقطہ پڑھا ہے، مجھ جیسے
مجلس پڑھنے والے کی مجلس میں بھی نعرہ لگ ہی جاتا ہے، اور آج بھی لگے حسب توقع. لیکن اسی میں جب مثال کو میں مکمل کرتا ہوں تو پھر یقین جانے کبھی نعرہ نہیں لگا. اب ذرا غور فرمائیے، اسی مثال کو تھوڑا سا الٹ دیں. ایک شخص چائے کے لیے پانی لے کر آ گیا، دودھ لے کر آ گیا، بہترین پتی لے کر آ گیا، شکر لے کر آ گیا، حرارت تو چائے نہیں بنے. تو اس آدمی کی چائے کیسے بن جائے گی جس کے پاس صرف چولہا ہے، پانی ہی نہیں ہے؟ دودھ ہی نہیں ہے، پتی ہی نہیں ہے. بابا میرے پاس حرارت مولا کی محبت ہے، نہ میں نماز پڑھتا ہوں. میرے پاس مولا کی محبت ہے، نہ میں روزہ رکھتا ہوں، نہ حج پر جانے کا ارادہ ہے، نہ خمس و زکات کا بھی ادا کیا ہے. تو بابا ایک بات یاد رکھیے گا، اب دیکھیے مولا کی محبت کا فائدہ کہاں پر ہے. اگر آپ کے پاس حرارت اسٹرانگ ہے، پانی اگر ہائیسٹ کوالٹی کا نہ بھی ہوا، غور فرما رہے ہیں، دودھ اگر بہت اچھی کوالٹی کا نہ بھی ہوا، پتی دنیا کی مہنگی ترین نہ بھی ہوئی، شکر بہت حالت کوالٹی کی نہ ہوئی، اگر حرارت اچھی ہوئی تو چائے پک جائے گی. بس علی کی محبت کا فائدہ یہ ہے، تم نماز لے کر تو آؤ، تم روزہ لے کر تو آؤ، تم حج کر کے تو آؤ. پھر اگر اس نماز میں کوئی عیب رہ گیا، تم نہیں کر پائے صحیح، تمہاری نماز علی جیسی نماز ہو بھی نہیں سکتی. لیکن بے نمازی بن کر تم علی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ کہ مولا آپ ہم بچا کر لے جائے، شاید علی بھی راضی نہ ہو. میں نہیں کہ علی کر نہیں سکتے، ہاں میرا عقیدہ یہ نہیں کہ علی کر نہیں سکتے، لیکن شاید علی خود راضی نہ ہو. میرے بندے تو کیا کر کے آیا ہے، تو نے نماز یعنی. چلے بات آ گئی، آج شاید اسی موضوع میں لگتا ہے گفتگو مکمل ہو جائے گی. جب بات آ گئی تو اس کو مکمل کر لیں. میں اسکول چلاتا ہوں کراچی کے اندر، کئی دوستوں کو معلوم ہے. ابھی بچہ فرض کرنے فیل ہو گیا، میرے پاس ایک فون آیا کہ یہ مثال بنا رہا ہوں، ایسی مثال کوئی ہے نہیں. فرض کرنے فون آیا، مولانا صاحب بچہ آپ کے اسکول میں پڑھتا ہے، فیل ہو گیا. اچھا کیا کرنا ہے؟ دیکھیے مولانا ایک بڑا سیریس پرابلم تھا آپ کے اسکول میں، مثال کے طور پر پاسنگ مارکس ہیں 50%، فرض کر لیں. اس بچے کے تقریباً 47 پوائنٹ سمتھنگ % مارکس ہیں. وہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ اس بچے کی ماں بیمار تھی بیچارے کی، تقریباً آخری 1 مہینہ پورا بیمار ہو گئی تھی. یہ بچہ آپ ریکارڈ دیکھ لیں، پچھلا ریکارڈ بھی اس کا اچھا ہے، پچھلے سال میں اچھے رزلٹ لیتے رہا، یہ 60+, 70+ اس کے مارکس رہے. اس مرتبہ اس کی ماں بیمار ہو گئی تھی آخر وقت میں، یہ بچہ نہیں پڑھ پایا. اس کو اپنی ماں کی جو ہے وہ تیمارداری بھی کرنا پڑتا تھی، وقت پر اس کو کھانا نہیں ملتا تھا، وقت پر سو نہیں پاتا تھا، یہ وہ ہے. ہم نے ٹیچرز کو بلوایا، فرض کرنے رپورٹ کارڈ منگوایا، اس کی بکس منگوائی، پتہ چلا کہ ہاں آخر اس طرح کا پرابلم تھا، پچھلے رزلٹ اچھے تھے. تو میں کیا کروں گا؟ ڈیفینیٹلی یعنی آپ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ میں کہوں گا چلو یار یہ بچہ جو ہے وہ 2-4% سے رہ گیا ہے، لیکن ایسا ہے کہ پک اپ کر بھی لے گا، اور اب اس کی والدہ بھی صحت یاب ہو گئی ہیں، سب گارنٹی دینے کو تیار ہے، ٹھیک ہے. فیل بچے کو پاس کر دیا. اچھا آپ کو پتا چلا کہ روحانی صاحب کے بچے اسکول میں ایک بچہ فیل تھا، اور کسی نے فون کیا، سمجھایا، اسے پاس کر دیا. آپ نے کہا چلے ہم بھی فون کر لیتے ہیں. آپ نے فون کیا، مولانا صاحب بچہ اور بھی وہ فیل ہو گیا تھا. اچھا کیا ہے اس کا رزلٹ؟ مولانا سے 5% مارکس ہیں اس کے. غور فرمائیے کہ کیا آپ مجھے فون کرتے ہوئے اچھے لگیں گے؟ میرے پاس رائٹ ہے اس بچے کو بھی پاس کرنے کا، میں اونر ہوں اسکول کا، میں چاہوں 5% والے بچے کو پاس کر دوں. میرے اختیار پر پابندی نہیں لگا رہا ہوں میں، لیکن نہ میں پاس کرتا ہوا اچھا لگوں گا، نہ آپ کہتے ہوئے اچھا لگیں گے. مولا کر سکتے ہیں، لیکن میں کہوں میں 0% لے کر آیا ہوں، مولا مجھے 100% دے دیں. شفاعت ضرور ہونے والی ہے. شفاعت پاس والے کے لیے نہیں ہے، شفاعت ہے ہی فیلیور کے لیے. لیکن فیلیور کا بھی لیول ہوتا ہے بھائی. ایک وہ فیلیور ہوتا ہے جو 5% سے فیل ہوا، ایک وہ ہے جو 50% سے فیل ہوا. کتنی پرسنٹیج کم صحیح کرواؤ گے؟ ہاں اگر اچھی بہترین عبادت لے کر نہ آئے. تمہاری زندگی میں نماز تھی، خواہش تھی، کبھی ایسا ہوا سال میں 1 دن 2 دن تم بیدار نہیں ہوئے، کوئی بات نہیں، لیکن سال کے 365 میں سے تم صرف 2 دن ہی بیدار ہو پائے، اور 363 دن بیدار نہیں ہو پائے. پھر کو مانا آنکھ کیا کرو، آنکھ لگی رہتی تھی. ہاں جس دن سپر بول تھا اس دن آنکھ کھل گئی تھی. تو غور فرمائے سے نگرہ میں بلیک فرائیڈے کو، ہاں بالکل میں اتفاق بلیک فرائیڈے کو لینڈ کیا تھا تمام امریکہ میں. تو عزیز گرامی یہ سمجھنا ضروری ہے. سم ٹائمز بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں،
پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھنا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اپنے عقیدے کو سب سے پہلے صحیح کرنا، ورنہ عین ممکن ہے صلاحیتیں جو تم کو میں نے دی ہیں، سماج کی طاقت دی ہے، بصارت کی طاقت دی، عقیدے کی اصلاح کے لیے، ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جوان، دس فار یوتھ، دس حدیث از فار یوتھ، عجیب روایت ہے، ہشام ابن حکم، جب اس نوجوان کے بارے میں چھٹے امام کی زبان سے نکلا ہوا ٹائٹل میں پڑھتا ہوں، یقین جانے میں آج بھی روتا ہوں، کاش امام اپنے کسی مومن کو یہ جملہ کہہ دیں، اس سے بڑی سعادت نہیں ہے۔ ایک لفظ میرے مولا حسین نے کربلا کے میدان میں استعمال کیا تھا، حل من ناصر، چھٹے امام وہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہشام ابن حکم کے لیے، نوجوان ہے، نوجوان، ناصرنا بقلبہ ویدہ ولسانہ، اتنا بڑا ٹائٹل امام نے دیا اس کو، ہشام ابن حکم انصاری کہتے ہیں ہشام میرا ناصر ہے، اپنے قلب سے بھی میرا ناصر ہے، اپنے ہاتھوں اپنے عمل سے بھی میرا ناصر ہے، وہ لسان ہے اپنی زبان سے میرا ناصر ہے، اتنا بڑا ٹائٹل ہشام کو دیا۔ روایت بڑی طولانی ہے، میں اس کو شارٹ کر کے بیان کروں گا، اس لیے کہ میرا موضوع تھوڑا سا یہ عقیدے کی اصلاح کے حوالے سے، تاکہ پھر ہم اس کے ٹچ کر سکیں دوبارہ تربیت اولاد کو، کہ تربیت اولاد میں ہمیں یہ مسٹیک نہیں کرنی کہ ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھا دیں، اہل بیت اطہار کی محبت ہی نہ دے پائیں، ہم سب کچھ سکھا دیں، پروردگار کا عقیدہ ہی نہ دے پائیں۔ ہمارا بچہ اسکول کالج یونیورسٹی سے لے کر آ رہا ہے میٹر کی نیدر بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ، ڈارون کی تھیوری، بگ بینگ کی تھیوری، اور اپنا باپ کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ ہے؟ ہاں بیٹا علم تو یہی کہتا ہے، سائنس تو یہی کہتی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ بچہ بھی امام باڑے میں آئے گا بھی، مولانا کی سنے گا بھی، تو کہاں سے سن پائے گا بیچارہ، جس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ سب فضول بکواس ہو رہی ہے۔ اور پھر وہ کل کی روایت میں مکمل کروں گا جو پیغمبر اکرم کی روایت ہے، ہشام بن حکم جوانی کے عالم میں، اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ چھٹے امام بیٹھے ہوئے اور رونق لگی ہوئی ہے، جو ہائیسٹ لیول کے اصحاب ہیں چھٹے امام کے، جیسے پیغمبر کے اصحاب تھے نا ہائیسٹ لیول کے، سلمان فارسی، ابو ذر، مقداد، عمار، اس لیول کے اصحاب، حمران ابن اعین، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، جو سارے کے سارے بیٹھے ہوئے، ہشام آئے، ینگ جوان لڑکا، محفل میں دور جا کے بیٹھ گیا، یعنی جہاں اس کو جگہ ملی وہیں پہ بیٹھ گیا، امام کی نظر پڑ گئی، امام نے کہا ہشام ادھر آؤ۔ اب بھری محفل میں ایک سے ایک بڑا صحابی بیٹھا ہوا ہے، ایک سے بڑا امام کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، رونق ہے چھوٹے امام کے دولت قدے پر صاحبان علم کی، کہا ہشام ادھر آؤ، ہشام کو بٹھایا، اپنے پاس کے بلایا، کیا عزت دی، کہنے لگے ہشام، اچھا اب امام اصل میں تربیت کرنا چاہ رہے ہیں۔ امام نے کہا ہشام ذرا ہمیں بتاؤ گے نہیں تم نے عمرو ابن عبید کے ساتھ کیا کیا بصرہ میں، کس طرح تم نے اس کو جو ہے گراؤنڈ کیا؟ ہشام نے شرما گئے، کہنے لگے مولا آپ کے سامنے میری زبان نہیں اٹھ سکتی ہے۔ امام نے کہا لکھا، جب ہم کسی چیز کا حکم دیا کریں ففعلوا، فوراً کر لیا کرو، پھر یہ تکلفات مت کیا کرو۔ یعنی عربی زبان کا ایک جملہ ہے، امام نے اسی کو دوسرے الفاظ میں پیش کیا، الادب فی الطاعہ، ادب یہ ہے کہ اطاعت کرو، اطاعت سے بڑا ادب کوئی بھی نہیں ہے، اطاعت سے بڑا ادب کوئی بھی نہیں ہے، اطاعت کرو، چلنے کا مولا ہوتا ہے۔ اب ہشام نے بغیر کسی تکلف کے تمام اصحاب کے سامنے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا۔ عمرو ابن عبید کون؟ ائمہ کے دور میں جو مختلف سازشیں ہوئی عقیدوں کے خلاف، اس میں سے ایک سازش یہ تھی کہ ایک عقیدے کو بہت ہائیلی اسلامی معاشرے میں پھیلایا گیا کہ امام کی ضرورت ہی نہیں، پیغمبر آگے کافی، کتاب کافی ہے اس کے بعد، اور پیغمبر کے دور سے اس کی بنیاد چلی تھی، حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی، کیا ضرورت ہے کسی لیڈر اپنا ٹیچر کی، کسی پریچر کی، کسی امام کی ضرورت ہی نہیں۔ اور عمرو ابن عبید اسٹرانگسٹ سپورٹر آف دیٹ عقیدہ، دیر از نو نیڈ آف امام۔ ہشام کہتے ہیں کہ مولا جب مجھے پتا چلا کہ وہ آیا ہوا اور یہ ساری کی ساری وہ اسی طرح کی باتیں کر رہا اور لوگوں کو گمراہ کی جا رہا، بڑا ہے، اسکالر ہے، پڑھا لکھا انسان ہے، لہذا لوگ اس کی باتوں کو مان بھی لیتے، اور یہ مسلسل باتیں کیا جا رہا ہے۔ کہا مولا میں ایک دن چلا گیا بصرے میں، کوفہ کے رہنے والے ہیں ہشام ابن حکم، کہا مولا ایک دن میں بصرے میں چلا گیا، اور بصرے میں جا کر جمعے کے دن میں نے خاص طور پر چوز کیا۔ اچھا اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ جو اسپیکر ہوتا تھا وہ ممبر پر ہوتا تھا بڑے اونچی جگہ پر، لیکن وہ ممبر کونے میں نہیں ہوتا تھا جس طرح آج کل ہوتا، وہ ممبر آلموسٹ درمیان میں ہوتا تھا۔ درمیان میں اس لیے ہوتا تھا کہ اسپیکر تو ہوتے نہیں تھے،
تو آواز کو چاروں طرف پہنچانے کے لیے افراد چاروں طرف کھڑے ہوتے تھے تاکہ چاروں طرف آواز جا سکے. ابھی درمیان میں ممبر پر ہے اور چاروں طرف اس کے مجمع لگا ہوا ہے. اچھا آپ نے غور کیا ہوگا کہ مجمع کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جو شروع کا مجمع ہوتا ہے سارا بیٹھا ہوا ہوتا اور مجمع کے اینڈ پر جناب علی کچھ لوگ پھر 2-4 صفحے ہوتی ہیں جو کھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ باہر سے جائیں گے تو آپ کو کھڑے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. اف یو اینٹر تو کھڑے ہوئے لوگوں کو کراس کریں گے تب جا کر آپ بیٹھنے والوں تک پہنچیں گے. ہشام کہتے اچھا کتنا آپ دیکھیں نوجوان سمجھدار نوجوان ہے, کتنا سمجھدار یوتھ ہونا چاہیے امام کا ماننے والا. ہشام کہتے ہیں کہ میں نے اس کھڑے ہوئے مجمع کو چیرتا ہوا آگے تک گیا جو لاسٹ یعنی بارڈر لائن تھی جو کھڑے ہونے والوں کے درمیان اور بیٹھنے والوں کے درمیان, وہاں میں گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے نا, نہ بیٹھا ہوا ہوں نہ کھڑا ہوں درمیان میں. اور جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ عمرو بن عبید بیٹھا ہوا ہے, رونق ہے لگی ہوئی ہے, سوالات چل رہے ہیں, جوابات ہو رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں. میں نے کہا کہ شیخ نا میں ایک جو ہے وہ مسافر ہوں یہاں پر اور میں آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا یہ بات تو طے ہے کہ جب بھی کوئی جوان سامنے آتا ہے تو کوئی بھی لیڈر ہو کوئی بھی اسپیکر ہو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی جوان اگر ہمارے ساتھ دیں اور جوان ہمارے مطلب سیکھ جائے اور جوان راہ راست پر آ جائے تو پھر اس سے اچھی بات کوئی نہیں. جوان تھا عمرو بن عبید نے فوراً اس کو جو ہے وہ رسپانس دیا. کہاں بیٹا پوچھو کیا بات ہے. کبھی دیکھیں میرا سوال یہ کہ آپ کے پاس آنکھیں ہیں. اب ایک جوان ہے جس کے بارے میں ایک مولانا کو بڑی امید تھی کہ بڑا اچھا جوان ہوگا اور انشاءاللہ سیکھے گا اور میری تعریف بھی کرے گا اور یہ ہوگا. اس جوان نے سوال پوچھا تو ایسا کہنا بیٹا یہ کیسا ہے مکانہ سوال ہے. کہا دیکھیں قبلہ میں نے آپ سے اجازت لے کے سوال کیا. کہا آپ نے مجھے کہا کہ سوال پوچھو جواب دوں گا. کہنے لگے ہاں. کہ میرا سوال یہی ہے یا تو آپ بنا کر دیں کہ سوال نہیں پوچھو اور اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں میرا سوال یہی ہے. کہا ٹھیک ہے بیٹا پوچھو تم اب جتنا ہی ہے. اچھا کہا یہ روایت کا جملہ ہے. کہا جتنا ہے تم شام خود بتا رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں سوال پوچھو جتنا احمقانہ سوال پوچھنا ہے پوچھو میں جواب دوں گا. کہا ٹھیک ہے میرا سوال یہی بتا دیجیے کہ آپ کے آنکھیں. کہاں آنکھیں کیا کرتے ہیں اس سے آپ. کبھی آنکھوں سے کیا کرتا ہوں دیکھتا ہوں لوگوں کو پہچانتا ہوں مختلف رنگوں کو پہچانتا ہوں جو چیزیں دیکھتا ہوں آنکھوں سے دیکھنے کا کام کرتا ہوں. اچھا ناک بھی آپ کے پاس. جی ہاں ناک بھی ہے. یہ روایت کا جملہ اور چھٹے امام ہشام ابن حکم کو سامنے بلوا کر اپنے بزرگ اصحاب کو اسٹوری سنوا رہے ہیں. اب ذرا اس پہ غور کیجیے گا اس بنیادوں کو ذہن میں رکھیے گا. تمہارے پاس ناک ہے. ہاں ناک بھی. کیا کرتے ہو اس ناک سے. بھائی خوشبو ہیں بدبو ہیں سونگتا ہوں پہچانتا ہوں جو چیز آتی ہے اسمیلز پتہ چلتا ہے کون سی چیز کیا ہے کیا ہے کیا ہے. اچھا منہ بھی ہے آپ کے پاس. ہاں وہ بھی ہے. اچھا اب یہ اس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ کوئی خاص سوال ہے اس نوجوان کے دل میں ورنہ شاید استاد بھی ریفیوز کر دیتا ہے ایسے اسٹوڈنٹ کو. منہ بھی آپ کا تھا. منہ بھی کیا کرتے ہو منہ سے. منہ سے میں غذائیں کھاتا ہوں مختلف جو ہے وہ کھانے ان کے مزے کو محسوس کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ. زبان بھی. ہاں زبان بھی کیا کرتے ہوں سب منہ سے فرض کرنے بولتا ہوں زبان سے ذائقے کو محسوس کرتا ہوں یا منہ سے ذائقہ محسوس کرتا ہوں زبان سے بولتا ہوں. اچھا آپ کے پاس کان بھی. ہاں کان بھی. کیا کرتے ہو کان سے. جعلنا لکم السمع والابصار. کان بھی. ہاں کان بھی. کیا کرتے ہو کان سے. میں سنتا ہوں مختلف آوازیں پہچانتا ہوں میری بیوی کی آواز ہے کہ بیٹی کی آواز ہے بہن کی آواز ہے کہ مثال کے طور پر اماں کی آواز ہے دوست کی آواز ہے کہ بھائی کی آواز ہے. مختلف آوازیں سنتا ہوں. آواز سے پہچانتا ہوں کہ اگلا جو ہے وہ غصے میں ہے یا مثال کے طور پر جو ہے وہ اس وقت اچھے موڈ میں. آواز بہت ساری چیزوں کو. اچھا ہاتھ بھی. ہاں ہاتھ سے کیا کرتے ہو مختلف چیزوں کی سختی گرمی نرمی کو محسوس کرتا ہوں. پیر بھی. ہاں چلتا ہوں. اچھا آپ کے پاس دل بھی ہے. اب آیا افعدہ. دل بھی. ہاں دل بھی ہے. اسی کیا کرتے ہیں کہ بیٹا اس کے ذریعے میں جو کام کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ میرے مختلف جو اعضاء و جوارے ہیں جو جتنا ڈیٹا ہے اب میں سمجھا رہا ہوں ان پٹ ہوتا ہے اس ڈیٹا کو انالائز کرتا ہوں قلب کے ذریعے طے کرتا ہوں جو چیزیں ان تمام اعضاء نے دیکھی ہوتی ہیں. کہا کہ بھائی ضروری ہے کیا اس کا ہونا. ہاں بالکل ضروری ہے. کب کیا آخر تو اعضاء سارے سالم ہیں. آنکھ سالم ہے کان سالم ہے ناک سالم ہے پھر دل کی کیا ضرورت ہے. کہ نہیں بیٹا تم نہیں سمجھے. بات یہ ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے کان جو کچھ سنتا ہے ناک جو کچھ سونگتا ہے زبان جو ذائقہ محسوس کرتا ہے سب کچھ اس کے اندر بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ شک میں پڑ جاتے ہیں. آنکھ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی ہوتی ہے. کان بہت ساری باتیں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے. زبان جو ہے وہ ذائقہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی ہوتی ہے. ناک جو ہے وہ اسمائل کو ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے. تو ہم اس ڈیٹا کو دیتے ہیں یعنی آج کل کی لینگویج میں ترجمہ کر رہا ہوں اس ڈیٹا کو ہم دیتے ہیں دل کے پاس. تو دل اس کو انالائز کرتا ہے اور یہ دل کیا کرتا ہے اس شک کو یقین میں بدل دیتا ہے. اگر یہ دل نہ ہو تو شک عالم میں باقی رہے یقین حاصل نہ ہو پائے. اچھا ہشام نے کہا اچھا اس کا مطلب تو ضروری ہے. کہا ہاں ہاں بیٹا بالکل ضروری ہے.
دل کے بغیر تو کام ہی نہیں ہو سکتا. اب چونکہ دیکھا کہ بچے کو سمجھ میں آ رہا ہے کہاں بیٹا بالکل ضروری ہے, اس کا بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. یہی ہے جو پورے بدن کو لیڈ کرتا ہے, یہی ہے جو تمام اعضاء و جوارح کے شکوک کو برطرف کرتا ہے, یہی ہے جتنے سارے پرابلمز کو سالو کرتا ہے. ہشام نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کہا استاد, وہ پروردگار جس نے تمہارے بدن کے چند اعضاء کو بغیر امام کے نہیں چھوڑا, کہ اگر ان 4 اعضاء کو شک ہو رہا ہے تو ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا امام اور ہادی اور رہبر ہونا چاہیے جو قلب کی صورت میں عطا کیا. کیسے ممکن ہے وہ پروردگار ساری دنیا کے انسانوں کو شک کے عالم میں چھوڑ دے اور گائیڈ مقرر نہ کرے, امام مقرر نہ کرے؟ اتنا اسٹرانگ استدلال تھا یہ. چھٹے امام کو اتنا پسند تھا یہ استدلال. اپنے اصحاب سے کہا اپنے بچوں کو تعلیم دو اس طرح کی, اپنے اصحاب کو گویا سکھایا کہ دیکھو چاہے تم کتنے بھی سینئرز ہو, اس طرح کے استدلال ان یوتھ سے سیکھو, ان جوانوں سے سیکھو. پھر کیا ہوا کہ مولا, پھر اب بڑا عجیب قصہ ہے آگے. کہنے لگا مولا جب میں نے کہا تو اس کے بعد چپ ہو گیا. پھر عمر بن عبید نے کوئی بات نہیں کی. 2 منٹ کے بعد اس نے روح اٹھا کر مجھے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے, تم ہشام تو نہیں ہو؟ کہا مولا میں ڈر گیا, میں نے کہا نہیں میں ہشام نہیں ہوں. کہا اچھا لگتا ہے کہ تم ہشام نہیں ہو تو تم نے کم از کم ہشام کے دوست ضرور ہو, جاننے والے ضرور ہو. اچھا بتاؤ کہاں سے ہو؟ کہنے لگا میں نے کہا مولا میں کوفے سے ہوں. کہا پھر تم ہشام ہی آؤ میرے پاس. کہا مولا میرے پاس بٹھایا, جب تک میں بیٹھا رہا اس نے ایک بات بھی نہیں کی. یہ تاریخ ہماری تاریخ ہے. وی ہیو دیٹ رچ ہسٹری. ضروری نہیں ہے اپنے بچوں کو سوتے وقت ہم سنڈریلا کی کہانی سنائیں. وی شوڈ ہیو ٹائم. دیکھیں میں پہلے دن سے یہ بات عرض کر رہا ہوں مسلسل رضان کرام میں, اولاد کی تربیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک تربیت کرنے والا تربیت یافتہ نہ ہو. مربی خود تربیت یافتہ نہیں ہے, ماں باپ کے پاس خود نالج نہیں ہے, کہاں سے تربیت ہوگی؟ اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں, اپنے آپ کو اپگریڈ کریں. اور اس سے اچھا موقع نہیں کہ جب بچے کے ساتھ بیٹھ کر اس کو جب ہم کوالٹی ٹائم دے رہے ہیں. ورنہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا زن گرامی, میں نے بار بار کہا ہے کہ بچے کی تربیت آغاز اسی وقت ہو جاتا ہے جب انسان ابھی شادی کرنا چاہتا ہے. میں نے ریپیٹ کر رہا ہوں, ایک مثال مجھے دینی رہتا, ریپیٹ کر رہا ہوں. آغاز تو وہی سے ہو جاتا. اور ایک ایگزامپل میرے ذہن میں, چاروں بس آج گفتگو کرنا ہے پھر مکمل ہو رہا ہے میری, لہذا بس آخری بات کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچا دوں. مولا کائنات کو یاد رکھیے, عجیب کام کیا میرے مولا نے, عجیب کام. یہ میں کہتا ہوں نا کہ شادی سے پہلے انسان کی اولاد کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے. ایسی اولاد چاہیے, بھائی بتاؤ میں کس سے شادی کروں؟ عباس چاہیے مجھے. مولا کی سیرت کو دیکھیے. شریک حیات کے آنے کے بعد نہیں سوچنے کی ایسی اولاد چاہیے, شریک حیات کے آنے سے پہلے سوچنے ایسی اولاد چاہیے. جیسی اولاد چاہیے ویسی شریک حیات گھر کے اندر لے کر آؤں گا. اور میں سمجھتا ہوں جو مولا کی ہسٹری یعنی سیرت کو جو میں پڑھتا ہوں, مجھے کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ مولا کائنات کو ضرورت تھی جناب عقیل سے پوچھنے کی. جو صاحب افتخار سلونی ہو, he doesn't need to ask anyone. لیکن شاید, بلکہ شاید یقیناً مولا چاہتے ہی تھے کہ کائنات کو پتا چلے کہ عباس علی کے گھر میں کیوں آیا ہے. چاہتے تھے بتانا. اور ایک استاد ہمارے جملہ کہا کرتے ہیں کہ امام بتلانا چاہتے تھے کہ لوک یو شوڈ گو ٹو دا ایکسپرٹ, چاہے تم جتنے بڑا ایکسپرٹ ہو. خیر مولا سے بڑا ایکسپرٹ تو کوئی تھا ہی نہیں, لیکن بہرحال عربوں کے اعتبار سے اس ماحول میں اگر عقیل علم الانصاب کے ماہر ہیں تو وہ علی جو علم الانصاب کے ماہروں کا بھی استاد ہے. یعنی کیسے ماہر ہیں علم انصاب کے. چلے اب مولا کے فضائل کی باتیں تو ایک جملہ عرض کر دوں, بات سے بات نکلتی ہے. اور خوش ترین موضوعات میں بھی واقع اہل بیت اطہار کے فضائل ایسے ہیں جو بالکل چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا انصاب کے ماہر, علم انصاب کیسے کہتے ہیں بھائی؟ یعنی پتا ہو کہ کون سا خاندان کیسا ہے, کون سا خاندان کیسا ہے, کون سا خاندان کی مثلا خاتون آئے گی تو کیا ہوگا, اور کون سا خاندان اچھا ہے, کون سا برا خاندان ہے, کون سا. علم الانصاب کا ماہر بتا سکتا ہے پاسٹ اینڈ پریزنٹ, فیوچر کو زیادہ سے زیادہ 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال تک پریڈکٹ کر سکتا ہے. مالک اشتر آئے مولا کائنات کے پاس ایک جنگ میں,
کہنے لگے یا علی. اچھا مولا کائنات کا انداز تھا جتنے بھی کفار کو قتل کرتے تھے تکبیر کی آواز بلند کرتے تھے. جب بھی کسی بھی قاتل کو قتل کرتے تھے، کافر قتل کرتے تھے، تکبیر کی آواز. تو لوگ باقاعدہ گنتے تھے آج کتنی تکبیریں کہیں علی نے. آج 50 تکبیریں کہیں، اچھا آج 50 کٹے. آج 70 تکبیریں کہیں، آج 70 جہنم واصل ہوئے. مالک اشتر ایک دن آئے، جب جنگ ختم ہوئی، شام کا وقت آیا، بیٹھے خیمے میں، کہ یا علی آج ایک کی کمی رہ گئی، اگر آج ایک زیادہ مارا تو آپ کے برابر ہوتا. میرے مولا نے کیا جواب دیا؟ سدنے والا جواب ہے. دیکھیں علی کے علم انصاف کا کیسا ماہر ہے. کہا کہ دیکھو مالک اشتر، تمہارا ہمارے کاٹنے کے انداز میں فرق ہے. تمہارا جہاد کا انداز اور ہے، ہمارا جہاد کا انداز اور ہے. تم جب آتے ہو تو گاجر مولی کی طرح کاٹتے جاتے ہو جو سامنے آیا. کہ جب علی کے سامنے کوئی آتا ہے تو علی قیامت تک دیکھتا ہے اگر ایک بھی اہل بیت کا ماننے والا پیدا ہونے والا ہے علی چھوڑ دیتا ہے. علی سے بڑا علم انصاف کا ماہر کون ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو مولا کائنات اتنا بڑا ماہر علم انصاف کا، لیکن اس کے باوجود اپنے بھائی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں بھیا عقیل میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی خاتون سے شادی کروں کہ جس سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو. بس گرامی اپنی گفتگو کو آج کے تک مکمل کیا. سید شہداء کے ایام ہیں، اہل بیت اطہار کے ایام ہیں. ایک جملہ مصائب سید الشہداء کا عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج کے دن، مولا امام حسین کے حوالے سے. تربیت ہر انسان کرتا ہے، ہر ماں کرتی، خاص طور ماں کو زیب دیتا تربیت کرنا. عزیزان گرامی، تربیت کے ہزاروں انداز ملیں، لیکن تربیت کا یہ انداز صرف ایک ماں کے پاس نظر آیا جس نے اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کا کفن سیا، صرف فاطمہ. صرف فاطمہ اپنے ہاتھ سے کرتے کو سیتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، اور زینب کو بلا کے کہتی تھی زینب دیکھ، جب حسین رخصت آخر کو آئے تو یہ کرتا اپنے ہاتھوں سے میرے حسین کو پہنا دینا. شاید زینب کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، فاطمہ جانتی تھی کہ یہ کرتا جو کرتا ہے نا در حقیقت حسین کا کفن سی رہے. شاید یہ راز ہے جب رخصت آخر کو حسین آئے، شہادت تو نہیں پڑھوں گا لیکن ایک مختصر بس جملہ، جب رخصت آخر کو آئے، آخر وقت آ گیا میرے مولا کا، تمام اقربا انصار حتیٰ شہزادہ علی اصغر بھی شہید ہو چکے، خیمے میں آئے، سر جھکا کر بیٹھ گئے. دور سے ماں کی کنیز فضا نظر آئی، کہا فضا ذرا میرے پاس تو آنا. فضا پاس آئی، کہا ماں فضا ایک کام کرو. کیا بات ہے حسین؟ کہا ماں ایک کام کرو، تبرکات کے صندوق میں دیکھنا ایک کرتا رکھا ہوا ہے، وہ لے کر آ جاؤ. ایک کرتا رکھا لے کر آ جاؤ. لیکن دیکھ فضا زینب کی نظر نہ پڑنے پائے، زینب نہ دیکھنے پائے. فضا گئی، تبرکات کے صندوق کو کھولا، زینب کی نظر ہر چیز پر ہے. صندوق کو کھولا، کرتا نکالا، ابا کے دامن میں چھپایا، دوبارہ حسین کے پاس آنا چاہتی. جناب زینب نے کہا فضا کیا لے کر جا رہی ہو؟ فضا گھبرا گئی، جواب نہیں دینا چاہتی. زینب نے دوبارہ پوچھا، شہزادی نے جواب نہیں دیا. فضا نے ایک مرتبہ جلال کے عالم میں کہا فضا تجھے میری ماں فاطمہ زہرا کے حق کی قسم بتا دے کیا لے کر جا رہے. بازار میں گریا کہ مجلس مامام ہو گئی. فضا بتا دے کیا لے کر جا رہی ہے. رو کر کہنے لگی بیوی بھائی نے کرتا منگوایا ہے وہ لے کر جا رہی ہوں. کہا مجھے کرتا دکھانا تو صحیح. جیسے ہی کرتا دیکھا کہا فضا یہ کیوں نہیں کہتے میرے بھیا نے اپنا کفن منگوایا. اجرکم اللہ، بھیا نے اپنا کفن منگوایا ہے. لا فضا یہ کرتا تیری ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری ہے. زینب آگے آئی، اپنے ہاتھوں سے حسین کو کرتا پہنایا، اور کرتا پہنانے کے بعد کہنے لگی بھیا حسین ذرا آگے تو آنا. حسین آگے آئے. زینب نے آگے بڑھ کر ایک عجیب کام کیا، حسین کے گلے کا بوسہ لینا شروع کر.
اجرکم اللہ. امام حسین گھبرا کے پوچھتے بہن زینب یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی بھیا حسین ماں کی وصیت کو پورا کر رہی ہوں. ماں نے ایک کرتا پہنانے کے لیے بھی کہا تھا اور کہا تھا جب رخصت آخر کو میرا حسین آئے تو میرے حسین کے گلے کے بوسے لینا. ماں کی وصیت کو پورا کیا. جیسے ہی ماں کی وصیت کو پورا کیا ایک دم سے حسین کو بابا کی وصیت یاد آئی. کہنے لگے زینب ذرا اپنے شانوں سے ردا تو ہٹانا. اجرکم اللہ اپنے شانوں سے ردا تو ہٹانا. زینب نے شانوں سے ردا ہٹائی. حسین آگے بڑھتے ہیں بی بی کے بازوؤں کے بوسے لینا شروع کیے. زینب نے گھبرا کے پوچھا بھیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا زینب بابا کی وصیت کو پورا کر رہا ہوں. بابا نے کہا تھا میری اس بیٹی کے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی, اس پر تازیانے برسائے جائیں گے. بہن زینب بد دعا نہ کرنا, بابا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. معبود غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما. جو بیمار ہیں بالخصوص جو مورد نظر ہیں الاخص برادر تقی جعفری, ان سب کو بیماری کربلا کے صدقے میں جلد از جلد صحت کلی عنایت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے اولادوں کو اولاد صالحہ عنایت فرما. بے روزگاروں کم روزگاروں کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. معبود اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. اپنی بچوں کی تربیت کے لیے خود سازی کی, تزکیہ نفس کی پالنے والے ہم سب کو توفیق عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہماری ان گنہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. اپنی آخری حجت امام اشرف الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ماتم حسین.